وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب اعمال نامے کھولے جائیں گے۔ صحف جمع ہے صحیفہ کی، کتاب کو کہتے ہیں، اور ویسے اس کا معنی کھلنا بھی ہوتا ہے، کھلنا، کسی چیز کا کھلا ہوا ہونا۔ ایسا برتن جس کا منہ کھلا ہوا اس کو بھی صحیفہ کہتے ہیں۔ وَإِذَا الصُّحُفُ، اور جس دن اعمال نامے نشرت کھولے جائیں گے، پھیلائے جائیں گے، نشر کرنا۔ اعمال نامے دینے کا طریقہ آگے تیسری صورت میں آ رہا ہے کہ اعمال نامے کس طرح کھولے جائیں گے، کس طرح تقسیم کیے جائیں گے، پھیلائے جائیں گے۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کی کھال اتار دی جائے گی۔ اصل میں کاف شین طا کا معنی ہوتا ہے کھال اتارنا، جیسے کسی جانور کو ذبح کرنے کے بعد اس کے اوپر سے کھال اتارتے ہیں۔ انہوں نے معنی لکھا ہے پردہ ہٹا دیا جائے گا، آسمان کو قیامت کے دن بدل دیا جائے گا، اور زمین کو بھی بدل دیا جائے گا۔ اس بدلنے کو کشطت فرمایا، یا ایک ایسا سما ہے ہمارے سامنے جس میں ہم سورج، چاند، ستارے، خلا اور آسمان یہ دیکھ رہے ہیں، بادل اوپر ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن قیامت کے روز یہ چیزیں ہٹا دی جائیں گی اس نظروں کے سامنے سے، اور کچھ اور اوپر دیکھنے سے کچھ اور نظر آ رہا ہوگا۔ یہ بھی معنی کچھ حضرات نے کیا کشطت کا۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جس دن جہنم کو بھڑکا دیا جائے گا، آگ کو تیز کر دینا، آگ کو بھڑکا دینا۔ جہنم کی جگہ تو ابھی بھی ہے، لیکن اس میں چونکہ ابھی عذاب نہیں دیا جا رہا، اس لیے جہنم کی آگ کو آہستہ یا سست رکھا گیا ہے، اور اس وقت عذاب دینے کا وقت آ جائے گا، اس لیے اس کو خوب تیز کر دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جس دن جنت کو قریب لایا جائے گا۔ زا لام فا زلف، زلف کا معنی قریب ہونا ہوتا ہے۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جس دن جنت کو قریب لایا جائے گا، یعنی مومنین اس کو حاصل کر پائیں گے، مومنین اس میں داخل ہو سکیں گے، جنت کو قریب کر دیا جائے گا۔ یہ اس سورہ مبارکہ میں 12 کل نشانیاں ہیں قیامت کی، اور ان 12 نشانیوں کے بعد اللہ رب العزت ان 12 نشانیوں کو ذکر کرنے کے بعد، یا یہ شرط آپ کہہ سکتے ہیں، سارے اذا کے ساتھ ہیں، اور عربی زبان میں اذا شرط کے لیے بھی آتا ہے، تو یہ جب شرط پوری ہو جائے گی اس وقت جو کام ہوگا وہ ہے علمت نفس ما احضرت۔ یہ ان 12 نشانیوں کے بعد یا ان 12 شرائط کے بعد ایک بات ارشاد فرمائی، علمت جان لے گا، نفس ہر نفس، ما احضرت وہ کیا لے کر آیا ہے، اس نے دنیا کی زندگی میں کیا کام کیا ہے، وہ ہر ایک جان لے گا، اس کے اعمال اس کے سامنے موجود ہوں گے۔ تو جو شخص نیک کام کرے گا اس کے لیے تو یہ خوشی اور مسرت کا باعث ہوگا کہ اس نے تو اچھے کام کیے ہوں گے، نیک عمل کیے ہوں گے، پاکیزہ عمل کیے ہوں گے، وہ تو خوش ہو رہا ہوگا۔ لیکن جس سے برے کام ہوئے ہوں گے، غلط کام اس نے کیے ہوں گے، پریشانی تو اس کو لاحق ہوگی، اور اس کے لیے یہ بہت بڑی وارننگ ہے کہ یہ جو اعمال آپ کر رہے ہیں، یہ اعمال آپ کے سامنے رکھے جائیں گے، یہ ضائع نہیں جا رہے، یہ بیکار نہیں جا رہے، یہ کہیں جو ہے وہ مخفی نہیں، چھپائے نہیں جا رہے، بلکہ ایک دن ایسا ہوگا کہ اس دن آپ کے یہ سارے کام آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوں گے۔ یوم تجد، جس دن پائے گا، کل نفس ہر نفس، ما عملت جو کام اس نے کیے ہوں گے، من خیر بھلائی کے کام، محضرا اپنے سامنے، وما عملت من سوء اور جس دن ہر نفس پائے گا جو اس نے برے عمل کیے ہوں گے، محضرا سامنے، تودو
لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، جس آدمی نے برے کام کیے ہوں گے وہ یہ پسند کرے گا، اس کی یہ خواہش ہوگی، اس کی یہ آرزو ہوگی، چاہے گا کاش ان بینہا و بینہ، اس کے ان برے اعمال اور اس کے درمیان ہو جائے امدم بعیدہ، ایک بہت بڑا فاصلہ۔ یہ میرے کام، میرے اعمال جس شکل میں میرے پلے باندھ دیے گئے ہیں، میرے ساتھ موجود ہیں اور میری پہچان کو خراب کر رہے ہیں، یہ مجھ سے کہیں دور ہو جائیں۔ یعنی آج جن برے کاموں کو شوق سے کیا جا رہا ہے، آج جن برے کاموں کو بڑے ذوق سے کیا جا رہا ہے، آدمی یہ چاہے گا کہ یہ برے کام مجھ سے کسی طریقے سے دور چلے جائیں۔ یہ میں نے وہ برے کام جو انسان سے ہوتے رہتے ہیں وہ ان کی لسٹ نکالی تھی۔ حقارت سے کسی پر ہنسنا، بدگمانی کرنا، بلا وجہ کسی کو برا کہنا، تانا دینا، برے لقب سے پکارنا، کسی کا عیب تلاش کرنا، کسی کی غیبت کرنا، دھوکہ دینا، چغلی کرنا، تہمت لگانا، عار دلانا، کسی کی تکلیف پر خوشی کا اظہار کرنا، تکبر کرنا، حق بات جاننے کے باوجود جھٹلا دینا، فخر کرنا، کسی کو نقصان پہنچانا، باوجود قدرت کہ ضرورت مند کی مدد نہ کرنا، کسی کی آبرو پر کسی کی آبرو پر صدمہ پہنچانا، کسی اپنے چھوٹوں پر رحم نہ کرنا، عمر سے بڑے لوگوں کی عزت نہ کرنا، بھوکھوں اور ننگوں کی حیثیت کے مطابق مدد نہ کرنا، کسی کی دنیاوی رنج پر 3 دن سے زیادہ بولنا چھوڑ دینا، یعنی کسی کی تکلیف پہنچانے پر اس سے ناراضگی اختیار کر لینا، کسی جاندار کی تصویر بنانا، کسی اور کی زمین پر موروثیت کا دعویٰ کر دینا کہ یہ میری ہے، بلا عذر بھیک مانگنا، بدکاری کرنا، چوری کرنا، داڑھی منڈوانا، کافروں اور فاسقوں کا لباس پہننا، مردوں کا عورتوں کا حلیہ بنانا، عورتوں کا مردوں کا حلیہ بنانا، جھوٹی گواہی دینا، یتیم کا مال کھانا، بے خطا جان کو قتل کرنا، یعنی بے گناہ کسی کو قتل کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، جھوٹی قسم کھانا، رشوت لینا، رشوت کے معاملے میں پڑنا، شراب پینا، جوا کھیلنا، ظلم کرنا، کسی کی چیز بغیر اجازت کے استعمال کرنا، سود کھانا، سود دینا، سود لینا، سود لکھنا، سودی معاملے میں گواہ بننا، امانت میں خیانت کرنا، وعدہ خلافی کرنا، اور اوپر سے آنے والے لباس سے ٹخنا ڈھانک لینا، یعنی جراب سے تو جائز ہے لیکن اوپر سے جو وہ لباس آ رہا ہے، بغیر شرعی عذر کی جماعت کی نماز چھوڑنا، نماز کو قضا کرنا، شرعی پردہ نہ کرنا، شریعت کے مطابق وراثت تقسیم نہ کرنا، عورتوں کو وراثت میں حق نہ دینا، یہ بہت سارے ہیں، بیوی کو مہر نہ دینا، بیوی پر ظلم کرنا، بیوی کا شوہر کے جائز امور پر نافرمانی کرنا، ریاکاری اور دکھلاوا کرنا، دنیا کمانے کے لیے دین کا علم حاصل کرنا، پڑوسی کو تکلیف دینا، خونی رشتوں میں قطع رحمی کرنا، اللہ تعالیٰ کے فرائض میں سے کسی فرض کو چھوڑ دینا، کسی سے کینہ اور بغض رکھنا، پیشاب کے چھینٹوں سے بدن اور کپڑوں کو نہ بچانا، عجب کرنا یعنی اپنی خوبیوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے رہنا، بخل یعنی ضرورت کی جگہ پر خرچ نہ کرنا، مال کی حرص کرنا، کسی جاندار کو آگ میں جلانا، یہ مال کو حرام طریقے سے کمانا، مال گناہ کے کاموں میں خرچ کرنا، مزدوروں سے کام کروا کر ان کو مزدوری نہ دینا، خودکشی کرنا، جادو وغیرہ کرنا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا، یہ کچھ میں نے لسٹ میں دیکھے تھے، تلاش کیے تھے، اور بھی کئی گناہ ہیں۔ ایک آدمی کے اندر اس میں سے اگر کوئی بھی عیب ہوگا تو وہ عیب کسی خاص شکل میں، اس کی کوئی خاص صورت ہوگی جو اس کے ساتھ چمٹا دی جائے گی۔ جیسے اگر کسی نے خیانت کی ہوگی تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ خیانت اس کے کندھے کے پیچھے لٹکا دی جائے گی اور وہ آواز دے دے کر لوگوں کو بتائے گی کہ دیکھو اس شخص نے یہ خیانت کی تھی، اس شخص نے مجھے فلاں جگہ سے چرایا تھا یا خیانت کی تھی۔ تو خیانت کا مال اس کی گردن میں لٹکا دیا جائے گا اور وہ آواز دے دے کر لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرے گا۔ ہر ایک گناہ کی ایک شکل ہوگی اور آدمی یہ چاہے گا کہ کاش میرا یہ گناہ مجھ سے دور چلا جائے، امدم بعیدا۔ تو علمت نفس ما احضرت، ایک دن ایسا آنے والا ہے جن کاموں کو ہم شوق سے کرتے ہیں، اپنے لیے فخر سمجھ کر کرتے ہیں،
ان کو ہم اپنے آپ سے دور کرنا چاہیں گے، کیونکہ آگے انہی کاموں کی وجہ سے پکڑ دھکڑ ہو رہی ہوگی۔ اللہ رب ہمیں برے تمام کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔